بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس تم ہو، آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ نشر ہونی ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی اس پہ تھوڑی لب کشائی کریں۔ خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ ہے، اور ہم خلیل الرحمن قمر کو دوسروں کی نسبت ذرا زیادہ جانتے ہیں اور بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ بہت پہلے سے جاننے والا جو دعویٰ ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک دستاویزی یا ڈاکومنٹڈ پروف بھی موجود ہے جو ہمیں آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے بالکل آخری صفحے پہ یہ کچھ ڈائلاگ لکھے ہوئے ہیں، ڈائلاگس، اور کونے میں یہ لکھا ہوا ہے 7 جنوری 1999، دستک اور دروازہ۔ تو یہ کتاب ہمیں اپنے ذخیرہ کتب میں سے ملے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خلیل الرحمن قمر کو کافی عرصے سے جانتے ہیں، لہٰذا زیادہ مستحق ہیں کہ اس پہ تنقید یا اس کی توصیف کر سکیں۔ دوسروں کی نسبت ہمیں یہ زیادہ حق حاصل ہے۔ سہیل وڑائچ کے پروگرام میں خلیل الرحمن قمر نے جو انٹرویو دیا، اس میں کچھ متنازع باتیں آ گئیں۔ اس نے نزول کا لفظ تو نہیں کہا، البتہ الہام کا لفظ کہا ہے، مجھ پہ خیال یا ڈرامہ یا یہ ڈائلاگ ان کا الہام ہوتا ہے۔ اور اس کا جو انداز تھا، سٹائل، اس میں ایروگنس بہت زیادہ تھی، تکبر اور انا کی مٹی سے گوندا ہوا ایک پتلا لگ رہا تھا یہ شخص، اور اپنے سامنے اقبال، غالب یا باقی جو رائٹرز ہیں، شاعر ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ غالب جیسا تالی کا بادشاہ بھی اگر اسے سن لیتا تو پانی پانی ہو جاتا کہ ہم نے کہاں تالی کی، ہماری تعلق تو اس کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ البتہ یہ شخص جو ہے لگتا ایسے ہے کہ چراغ حسن حسرت اور شیکسپیئر بھی اگر اس کے سامنے آ جائیں تو ان سے بھی یہ الجھ پڑے کہ تم کیا چیز ہو۔ بہرحال فلسفہ جو ہے اس ڈرامے کے اندر، فلسفیانہ ڈائلاگ وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ شخص جو ہے خود کو غالباً سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو، ابن رشد، شوپنہاور، سپائنوزا، سپینسر، فرائڈ، مارکس اور ہیگل، اس قسم کے بلٹین، رسل، ان فلسفیوں کو بھی میرے خیال میں یہ شخص کچھ نہیں سمجھتا، کیونکہ اپنے اس ڈرامے کے اندر اس نے فلسفیانہ ڈائلاگ جو ہیں چوکیدار کے منہ میں بھی رکھ دیے ہیں، اور شیر کارگی سے فارغ ہونے والا جو رومی ہے وہ بھی کسی فلسفے کی سٹ دکھائی دیتا ہے۔ مختار مسعود اور قدرت اللہ شہاب تو ہمارے بیوروکریٹ تھے جو بہت زبردست قسم کے رائٹر تھے، اور یوسفی جو ہے وہ بینکر تھے ایک، اور یہ موصوف بھی بینکر رہے ہیں۔ البتہ یعنی مطلب اس بات کا یہ ہے کہ ہمارے جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے بہت زبردست لکھا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ صاحب تو غالباً کوئی 80 کے قریب سیریلز یا ڈرامے لکھ چکے ہیں، اور آج کل غالباً کوئی 50 لاکھ جو ہے فی ڈرامہ وصول کر رہے ہیں۔ ابوالکلام آزاد بھی شاید ان کو بھی یہ کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے، کیونکہ یہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کے مقصد ہے، ساتھ ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، وہ بھی ڈکشنری تھی ایک آکسفورڈ کی، اور باقی خود انہوں نے کہا بھی میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اب جب شخص پڑھتا نہیں ہے تو وہ لکھے گا کیسے؟ پڑھتے تو یہ لازماً ہوں گے، البتہ ہمیں بتا نہیں رہے۔ تو ہمارے یہاں مقصد ہے کافی یہ ڈرامہ جو ہے مشہور ہو گیا ہے، تنقید ہو رہی ہے، ہائی کورٹ میں اس کی آخری قسط کو نشر نہ کرنے پہ پابندی کی درخواست بھی پہنچی ہوئی تھی، تو کسی دل جلے نے یہ تبصرہ بھی کیا کہ یہ غالباً میوش نے یہ ریٹ دائر کی ہے تاکہ وہ دانش اور ہانیہ کی شادی نہ ہو سکے۔ بہرحال پہلی قسط سے ہی یہ 2 کی فائل سے ڈائلاگ شروع ہوا، اور تقریباً درمیان میں جا کے درمیانی قسط میں جا کے 2 کی لڑکی پہ یہ ڈرامہ جو ہے عروج پہ پہنچا ہے، اور کافی لوگ جو ہیں خصوصاً فیمنسٹ جو ہیں وہ اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید کرنا کوئی بنتا نہیں ہے۔ ہمارے جو لبرل اور قادیانی اور ملحدین قسم کے لوگ ہیں وہ بھی یہ تنقید کر رہے ہیں، اور ہمارے جو دینی مذاق اور دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں
وہ بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں. بڑی عجیب سی صورتحال ہے. تو آپ جو ہے اس حوالے سے یہ مقصد ہے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے محلے میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، فحاشی اور بے حیائی عروج پہ ہے. تو ہمارا مذہبی طبقہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ایک عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ دکھایا گیا ہے راتیں گزارتا ہوا. تو یہ کام تو ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے. اس پہ تو کوئی غیرت نہیں دکھاتا. البتہ ایک ڈرامے پہ جو ہے نا کافی غیرت مند اور غیور قسم کے لوگ آ گئے ہیں سامنے، خصوصاً مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ. اور دوسرا جو ہے قادیانی نما ملحدین جو ہیں، جس میں نے ایک سنا اس کے ساتھ خلیل الرحمن قمر کے ساتھ ویسط تھا ان کا، اویس توحید اور طاہرہ عبداللہ نامی. تو وہ فیمنسٹ ہیں، عورتوں کو مقصد ہے سوار کرنا چاہتے ہیں مردوں کے سر پہ. بہرحال یہ شخص جو ہے اچھا لگا، پیارا لگا جب اس نے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا. میرا جسم میری مرضی والوں کے بھی کافی پرخچے اڑائے اس نے. تو البتہ ڈرامے میں فلسفہ بہت ہے، فلسفہ بہت زیادہ ہے. تو اتنا فلسفہ تو ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے تو پی ایچ ڈی بھی فلسفے سے کتراتے اور چڑھتے ہیں، حالانکہ پی ایچ ڈی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر آف فلسفی ہوتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں اس کی آخری قسط میں کیا چیزیں جو ہے وہ موصوف کی. اور ڈرامے بھی کافی مشہور ہوئے تھے. ابھی ماضی قریب میں پیارے افضل کافی ہائٹ پہ پہنچا تھا مقبولیت کی. اور بہت عرصہ پہلے جو ہے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ وہ بھی کافی مشہور ہوا تھا. مجھے اس شخص کا ایک ڈرامہ جو ہے لو لائف اور لاہور وہ کافی اچھا لگا ہے. مشہور تو نہیں ہوا لیکن اچھی چیزیں ضروری تو نہیں ہے مشہور ہو جائیں، ہم بھی تو مشہور نہیں ہیں. تو اس ڈرامے میں کوئی اتنا کنٹینٹ نہیں تھا کہ اتنا مشہور ہو جاتا میرے پاس تم ہو. لیکن ہمارے ہاں جو ہے 2 ٹکے کی لڑکی والا ڈائلاگ جو ہے وہ وائرل ہو گیا، اور جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں وہ اس میں الجھ پڑے کہ عورت کو کیوں کہا گیا ہے. یہ کوئی عورتوں کے خلاف نہیں تھا، یہ انڈیویجول کیریکٹر کے خلاف ایک ڈائلاگ تھا. اور موصوف جو ہے وہ جس طرح اس میں بھی آیا ہے 2 ٹکے کی فائل اور چلتے چلتے 2 ٹکے کی لڑکی تک پہنچا ہے، تو یہ ان کا ایک تکیہ کلام بھی ہے. اور اس تکیہ کلام کا ان کو نتیجہ یا رزلٹ یہ ملا ہے کہ ٹکے ٹکے کے لوگ بھی ان پہ تنقید کرنے لگے ہیں. تو ہم تو ان پہ تنقید نہیں کرتے تاکہ ٹکے ٹکے کے نہ بنے. اس نے جو لبرل آنٹیوں کو جواب دیا ہے ہمیں تو بہت پیارا لگا یہ.